ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور حسنات ملک صاحب سے. ثاقب صاحب کیا جلدی ہے ریزروڈ سیٹس کا؟ آئی تھنک دس از پرہیپس ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید کے بعد یہ کیس سب سے اہم ہوگا ان ٹرمز آف دا کیسز جو سامنے آئے ہیں یا آئیں گے. جی 16 جون کو یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی لگا ہوا ہے, ٹرانسفر ججز کا کیس بھی لگا ہوا ہے, تو یہ دونوں کیسز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دونوں کا بھی کہیں نہ کہیں ٹرانسفر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن ہے. جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی پٹیشن ہے, 3 جو ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, تو دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اس میں بھی مطلب وہ جو ایک بات ہے, بازگشت ہے کہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ کیونکہ ابھی تک جو ٹرانسفر ججز کا کیس ہے وہاں پہ ٹرانسفر کے معاملے پہ تو جو بینچ ہے وہ شاید اس کے خلاف نہ جائے, لیکن سینیئرٹی کے معاملے پر کچھ سوالات ایسے ہیں جن سے ایسے لگتا ہے کہ شاید سینیئرٹی کے معاملے کو وہ دیکھیں گے کہ یہ سینیئرٹی کیسے ہوگی. تو اگر تو وہ ایسی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا گئے. جی گھبراہٹ ہے, تو وہ اگر گھبراہٹ والا معاملہ ہو یا اس قسم کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا اس قسم کی چیز, اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اب کس کیس میں ٹرانسفر ججز؟ میں جنرلی بات کرنے لگا ہوں, لیکن وہ ٹرانسفر ججز سے بھی منسلک ہے جو ان کی. اچھا یہ 27ویں آئینی ترمیم والی؟ جی 27ویں آئینی ترمیم والی. ایک تو ہائی کورٹ بار کے صدر مطلب وکلا کا جو جو ہم نے ماضی میں کردار دیکھا ہے وہ رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اور جو کانسٹیٹیوشنل جو ڈیموکریسی کے لیے, تو ساری یہ چیزیں ہوتی تھی. لیکن اب جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ہے اس سٹیٹمنٹ میں وہ ایک ایسی آئینی 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی پبلکلی, کہیں گورنمنٹ نے نہیں کہا, کہیں آن نہیں کیا, کوئی اس کا مسودہ نہیں آیا. تو اتنی ایڈوانس جا رہے ہیں وکیل حکومت کی سپورٹ میں کہ وہ پہلے ہی اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج کراچی بار ایسوسی ایشن نے اس پر مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے اور ساتھ انہوں نے میرے خیال میں کافی پڑھانے کی کوشش کی ہے اسلام آباد کے وکلا کو, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے صدر کو, کہ ایکچولی بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلز کا کام کیا ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ وائسز ہوتی ہیں. آپ کوئی اگر ایک پراکسی کے طور پر یا کوئی فیلر کی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ آپ نے فیلر چھوڑنا ہے کسی کے بیاف پہ, گورنمنٹ کے بیاف پہ. اب گورنمنٹ تو نہیں بول رہی نا, تو اس میں جو انہوں نے جو بار کے صدر نے بات کی تھی وہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر کیا جائے. اب ان کی کنسنٹ مطلب آرٹیکل 200 تو پہلے ہی موجود ہے, ان کی کنسنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جوڈیشری کے حوالے سے 27ویں ترمیم آئی تو اس میں کنسنٹ نکال دیا جائے گا, پھر ججز کو آر پار کرتے رہیں گے ہائی کورٹس میں. یعنی کہ ہاں میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان ججز سے کوئی حکومت کو مسئلہ تو نہیں ہے. اب جس طریقے سے کیس اب ان کے سامنے کیس بھی نہیں لگ رہے, وہ لگتے وہ بیچارے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیس غائب ہو جاتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی سینئر پیونی جج ہیں, 3 ہفتے ہو گئے ہیں ان کی ڈویژن بینچ نہیں ہے. سینئر موسٹ جج کو ڈویژن بینچ ہی نہیں دیا گیا. دوسرا یہ اس کو ہم وہ بیوروکریٹک ٹرمز میں کہہ سکتے ہیں OSD لگ گیا بندہ. بالکل یہ ہے OSD. اس میں بات حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ججز میں بھی اسی طرح OSD والی کہانی آ گئی ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ کوئی جج سفرار ڈوگر صاحب کو پکا کرنے کے لیے آئینی ترمیم, اس کی ضرورت ہی نہیں. اچھا بالکل, وہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آ جائے سپریم کورٹ والا, سپریم کورٹ میں یا افریدی صاحب کی خواہش ہے کہ سینیرٹی ان کی نہیں ہے, سینیرٹی یہ باٹم لائن پہ, وہ میں بھی کسی اور جج کو جن کو سپریم کورٹ وہ لے گئے ہیں وہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنانا چاہ رہے ہوں. لیکن حکومت کے پاس یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں کسی جونیئر جج کو بھی ایکٹنگ چیف جسٹس وہ بنا سکتے ہیں اور وہ انڈیفینیٹلی بالکل. جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوگی, حکومت کے پاس میجورٹی ہے, وہ کسی کو اپروو ہی نہیں کرے گی. آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ججز کے ٹرانسفر والے ایشو نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے. یہ ججز آلریڈی مینیج ہیں یا ججز بالکل جو ہے وہ اپنے حساب سے حکومت کہے گی جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کام, تو وہ ٹھیک ہے. عدلیہ آزاد ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں ذمہ دار ترمیم جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے عدلیہ ذمہ دار ہو گئی ہے. اور اس وقت جو بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہاں یہ جوڈیشری میں ایک سول وار والی حساب, جو ججز بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کی, اگر کوئی جج سوال بھی اٹھاتا ہے تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے
وہ جج ہی کافی ہیں, حکومت کی ضرورت ہی نہیں. بالکل. اور وہ نام لینا مناسب نہیں. کچھ ججز نے جب ایفرٹ کی, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں, ان کو اپنے ہی بردر ججز نے روک دیا کہ کیوں آپ ہمارے بردر ججز تو کہنا چھوڑ دینا, مطلب کہ حسنات صاحب دنیا کدھر پہنچ گئی ہے, آپ ابھی بردر کر رہے ہیں بس. لیکن وہ برادران یوسف اگر آپ کہیں تو پھر بھی نہیں, وہ مطلب یہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے عدلیہ کے حوالے سے, یا ان کو کوئی ضرورت ہے کوئی اور 27ویں ترمیم میں کوئی چیز ہو تو سر. اب ثاقب صاحب اب اس سوال کا تو آپ ہی جواب دیں گے. آج تو حسنات صاحب صرف جو ہے نا پہیلیاں وہ بجھوا رہے ہیں کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے تو کس کے لیے ضرورت ہے سر؟ سب کچھ مینیج ہو گیا, پھر ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ ہم سمجھ لیں کہ کیا آ رہا ہے. نہیں, ریزرو سیٹس کا فیصلہ تو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. وہ جج کہتے ہیں یہ کیا ہے, مطلب یہ کیا 8 ججز نے بیٹھ کے, وہ کوئی کہہ رہا ہے باعث ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی مطلب وہ سنی اتحاد کونسل آئی تھی تو پی ٹی آئی کو دے دیں, تو انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کو دینی ہے. وہ امین الدین خان صاحب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو اتنے بڑی چیزیں آئی تھی اس کیس میں, مطلب ایک عجیب و غریب قسم کی آپ ریمارکس تو جو ہے وہ بہت واضح ہیں. یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں کا کیس, میرے خیال میں یہ بھی عدلیہ پر جو داغ لگے ہیں نا, اس میں مزید اس کا فیوچر کا ڈٹرمن کرے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان ججز نے بالکل اس کو محسوس ہی نہیں کیا کہ ہمارے فیصلے کو, مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کیا گیا, اور وہ ریویو لے کر آ گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو تیزی نظر آ رہی ہے وہ مطلب حیران کون ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے, کیا وہ عید سے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ ختم کرنے کے اس میں تھے, کہ جب آبجیکشنز لیے ہوئے تھے فیصل صدیقی نے, تو اس وقت جو ہے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا آبجیکشنز آپ لے کے آئے ہیں. ایک آبجیکشن بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو, کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کیس کو دیکھیں. اب جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیس دیکھنے کی جو درخواست تھی, آبجیکشن ریجیکٹ کیا. کن نے ریجیکٹ کیا؟ جو اس کے بینیفیشری ہیں سارے, مطلب انکلوڈنگ پورا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, اور اس میں خاص طور پر جو ہائی کورٹ سے نئے ججز آئے تھے, جو انہوں نے پہلے مطلب یہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی جو ہے جلدی بھی تو سنی جا سکتی تھی نا, مطلب دسمبر میں لگا دیتے, جنوری میں لگا دیتے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ پورا ایک جو ہے وہ فریم کیا گیا, اور اس میں نیچے سے ججز اوپر آئے ہائی کورٹس کے, اور ان ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ڈالا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 13 پورے کر کے. یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب ویٹ ہوگا کہ 27ویں بھی آ جائے تو اکٹھے کیس سن لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا زور تسی 27ویں تے پا رہے ہو, 10 نہیں رہے ہو کہ 27ویں میں کیا ہے. وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر جو ہیں واجد گیلانی صاحب, انہوں نے جو پرپوز ڈرافٹ کی بات کی ہے, حالانکہ وہ ڈیمانڈ ان کی خواہش ہے, حکومت کی کیا خواہش ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ مسودہ نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 26ویں ترمیم کا مسودہ بھی 10-15 منٹ پہلے پہنچا تھا, کہ وہ جب پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ جب جس دن کہا گیا کہ آج لیٹ ہو گئے ہیں, پھر 2 ہفتے بعد 14 سپٹمبر کو, تو پھر وہ یہ جو مسودہ ہے, مسودہ بن رہے ہوں گے یا بن چکے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر 27ویں ترمیم آ گئی تو جو آئین کا ڈھانچہ ہے اس پہ ذرا نظر ہوگی کہ کیا وہ اسی طرح جس طرح کہا گیا تھا نا کہ ہمارے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سیلینٹ فیچر ہیں 4, کہ پارلیمانی سسٹم ہوگا, صدارتی نہیں ہو سکتا, چاہے آئینی ترمیم بھی کر کے تو نہیں ہو سکتا, ملک میں جمہوریت ہوگی, فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف نہیں ہو سکتی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف تو ہو گئی 26ویں, تو اب 27ویں ترمیم میں جو 3 سیلینٹ فیچر رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی چھیڑ چھاڑ ہوگی, بلکہ زیادہ ہی ہو سکتی ہے. پھر عید کے بعد ہی اب آپ سے ملاقات کریں گے اس پہ. جی ناظرین, بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پشاور کی.